اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 136، اور یہ آیت ان 10 آیتوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ کس صحابی کے نام لیا بیٹا؟ عبداللہ بن عباس کا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جانوں، مجھے پتہ چلے کہ جب نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تب عرب لوگ کیسی کیسی جہالتوں کا ارتکاب کرتے تھے، کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر 140 تک کا مطالعہ کر لیں۔ کون کون سی آیتیں؟ 130 سے لے کر 140 تک کا مطالعہ کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ اس زمانے کے عرب کیسے شرک کرتے تھے اور کیسے جہالت میں واقع ہوئے تھے، اور ایسی کئی چیزیں میرے بھائیوں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ذرا ترجمہ سنیے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کھیتیوں میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان جانوروں میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا اور یہ حصہ ہمارے بزرگوں کا۔ یہ حصہ کن کا؟ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے شریکوں کا۔ اچھا، 2 حصے بنا دیے گئے کھیتی کے، جانوروں کے۔ اب جب کبھی وہ حصہ جو شریکوں کے لیے ہوتا، بتوں کے لیے ہوتا، بتوں کے کاہنوں کے لیے ہوتا، اس میں کوئی کمی واقع ہو جاتی تو جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا وہ لے کے ان کو دے دیتے، اور جب اللہ کے حصے میں کمی واقع ہوتی تو پھر ادھر سے نہیں لیتے تھے۔ تو اہمیت کس کی زیادہ ہوئی؟ بتوں کی، بزرگوں کے حصے کی۔ یعنی کہ پہلے خود ہی کہہ دیا کہ یہ گائے، یہ 3 گائے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ 3 گائے ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے بتوں کے پاس جو کاہن بیٹھے ہوئے ان کے لیے۔ اب جو گائے مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں استعمال کیا جائے گا مہمان نوازی کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ان امور میں جن امور میں خرچ کرنے پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو جانور خاص کر دیے گئے، جو کھیتیاں خاص کر دی گئیں بزرگوں کے لیے، اپنے شریکوں کے لیے، اپنے بتوں کے لیے، بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے مجاوروں کے لیے، سجادہ نشینوں کے لیے، وہ خرچ ہوتی تھی ان کاہنوں پہ، ان سجادہ نشینوں پہ۔ اب جو حصہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، مہمان نوازی پہ خرچ ہو رہا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ ہو رہا ہے، اس میں اگر کمی واقع ہو جاتی تو خاموشی، کہتے ختم ہو گیا حصہ اللہ تعالیٰ کا، اب کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ حصہ جو ان کے بزرگوں کے لیے ہوتا اس میں کمی واقع ہو جاتی تو ادھر سے گائے اٹھاتے، کدھر سے؟ اللہ کے حصے سے، اور بزرگوں کو دے دیتے، کاہنوں کو دے دیتے، مجاوروں کو دے دیتے۔ اور یہی صورتحال آج بھی موجود ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال آپ دیکھیں گے کہ جب کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے، حالانکہ قبریں پختہ بنانا بھی غلط، اسلام کے خلاف، اور قبر والوں کے عرس منانا، ان کا میلہ منانا وہ بھی غلط،
یہ کام نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور صحابہ کرام کے ساتھ زندہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن ایسے کام کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب عرس ہوتا ہے تو تب غریب سے غریب لوگ بھی عرس کی مناسبت سے بکرے دے رہے ہوتے ہیں، دیگیں دے رہے ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، منتیں مان رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے گھر میں کھانا بنے یا نہ بنے، لیکن بزرگوں کے نام پہ، میلے کے نام پہ، عرس کے نام پہ بکرے دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ بکرے دینے والے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کریں گے، اگر ان کے مال میں کبھی زکوٰۃ واجب ہو جائے تو نہیں دیں گے، قربانی کا موقع آ جائے تو بکرا ذبح نہیں کریں گے، فطرانہ دینے کی باری آ جائے نہیں دیں گے، جی ہم غریب ہیں۔ لیکن جب بزرگ کا میلہ ہوگا، عرس ہوگا، تب بکرے بھی موجود ہیں، گائیاں بھی موجود ہیں، دیگیں بھی چڑھ رہی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کی وجہ سے انسان کس قدر بیوقوف بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کو اہمیت دیتا ہے جن کا نام اس نے بزرگ رکھا ہوا ہے، اور یہ صورتحال آج بھی موجود ہے۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن نام کیا رکھا جاتا ہے؟ پیراں دیتا، اللہ دیتا نہیں۔ نام کیا رکھا جاتا ہے؟ پیراں دیتا، اور بیٹا دیا اللہ نے، بجائے اس کے کہ بیٹا ملنے کے بعد اب نمازوں میں سستی ختم کر دے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ آئندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، تو نے بیٹا دے کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، آئندہ میں قربانی کروں گا، آئندہ میں روزے رکھوں گا۔ نہیں، منت کیا مانی جائے گی، شکر کیسے ادا کیا جائے گا کہ میں ننگے پاؤں فلاں بابا جی کے مزار پہ حاضری دوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جہالتیں، یہ گمراہیاں کب دور ہوں گی؟ جب ہم قرآن سیکھیں گے، جب ہم دین کا مطالعہ کریں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سی شرک کی صورتیں تھیں جن میں اہل مکہ مبتلا تھے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ انعام کی ان آیتوں میں سے جن کی آج تلاوت کی جا چکی ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، کہ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے اس وحی میں ایک حرام ہے مردار۔ کیا حرام ہے؟ مردار کس کو کہتے ہیں؟ وہ جانور جو ذبح کیے بغیر خود ہی مر جائے، یا جس کو آپ نے شریعت کے طریقے کی بجائے کسی اور طریقے سے ذبح کر دیا، یا جس کو آپ نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، نبی علیہ السلام کے نام پہ، جناب علی کے نام پہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ۔ ہم تمام نبیوں کی عزت کرتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیں اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن نبی رب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جانور جب بھی ذبح کیا جائے گا ایک اللہ کے نام پہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب بھی نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے پڑھیں، جب بھی جانور ذبح کریں اپنے رب کے لیے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حرام کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 مردار، او دمم مسفوحا، دوسرے نمبر پہ حرام ہے بہنے والا خون۔ یہ بہنے والا کیوں کہا ہے؟ یعنی کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں خون بہتا ہے نا، یہ خون حرام ہے، اسے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ بکرے کا گوشت ہانڈی میں ڈالیں گے، چکن کا گوشت ہانڈی میں ڈالیں گے، کبھی کبھار تھوڑا سا خون نظر آتا ہے نا، تو یہ حرام نہیں ہے۔ یہ ایک قطرہ وغیرہ جو باقی رہ گیا یہ حرام نہیں ہے۔ ایسے ہی جمع ہوا خون، اسے کیا کہتے ہیں جی جمع خون کو؟ اور کلیجی کہتے ہیں نا، تو وہ بہنے والا خون نہیں ہے، تو وہ حرام
نہیں ہے۔ تو فرمایا حرام ہے نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، اور نمبر 3 فرمایا خنزیر کا گوشت، کیونکہ یہ تو نیری گندگی ہے، اس میں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، گندگی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بغیرتی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے خنزیر بغیرت ہے، خنزیر کا گوشت کھانے والے بھی بغیرت بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی بیگم سے کوئی سلام لے، کوئی پاس بیٹھے، کوئی یاری لگائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دیوس بن جاتے ہیں، بغیرت بن جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا او فسقن، وہ جانور بھی حرام ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، او فسقن اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس جانور پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، پہلے مشہور کر دیا گیا تھا کہ یہ جانور جو ہے خاص ہے فلاں قبر والے بابا جی کے لیے، اب چاہے آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں یہ جانور حرام ہے، یا آپ ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لیں، وہ اور چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں تو صرف یہی 4 چیزیں حرام بتائی گئی ہیں۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور جو مجبور ہو جائے تو وہ ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس پہ رحم کرے گا، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا یہ 4 چیزیں کھانا اس کے لیے رخصت ہے غیر باغن، جو بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ مانتا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن مرنے والا تھا، کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی تھی، خنزیر کی ایک بوٹی ملی تو جان بچانے کے لیے کھا لی، یہ بغاوت کرنے والا نہیں ہے، یہ تو مانتا ہے اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو، یہ باغی نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ خنزیر حلال ہے، میں نہیں حرام کہتا، کہتا حرام ہے لیکن جان جا رہی تھی۔ ولا عادن، دوسری شرط یہ ہے کہ حد سے آگے نکلنے والا نہ ہو، ایک بوٹی کھائے جس سے جان بچ جائے، یہ نہیں کہ کہے لے آؤ اب آج میں مجبور ہوں اب جناب خنزیر کڑھائی لے آؤ، ایسا نہیں۔ تو فرمایا جو مجبوراً ایک آدھ بوٹی کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کون بتائے گا؟ 4، اور الفاظ کیا ہیں دیکھیں دھیان سے کہ آپ ان کو بتا دیں میرے اوپر تو یہی 4 چیزیں حرام ہیں بس۔ اس سے پتہ چلا کوئی 5ویں چیز حرام نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اور چیزیں بھی حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ گدھے کا گوشت، گدھا حرام ہے کہ نہیں حرام؟ حرام ہے، لیکن یہ اس کو سمجھائے گی جو کہے گا کہ میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، احادیث کو بھی مانتا ہوں، اور جو جاوید احمد غامدی صاحب کی طرح منکر حدیث بن جائے وہ کہے گا گدھا بھی حلال ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ گدھا بھی حلال ہے، کتا بھی ہے، کتے کا بھی حلال ہے۔ ویسے انہوں نے کتے کا میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہو، لیکن ان کے اصولوں کے مطابق بنتا یہی ہے، لیکن گدھے کا تو انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ یہ حرام نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ احادیث کو مانتے ہی نہیں، احادیث کو مانتے نہیں ہیں، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نہ مانے، جو کہے صرف جو اللہ نے کہا میں مانتا ہوں، جو اللہ کے رسول نے کہا میں وہ نہیں مانتا۔ آپ کون ہیں جی؟ آپ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے جو اوپر سے وحی نازل کی ہے وہ قرآن بھی ہے اور احادیث بھی ہے۔ احادیث بھی دراصل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، 151۔ اور یہ آیت اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ 10 وصیتیں ہیں جو اللہ نے کی ہیں۔ کیا ہے؟ 10 وصیتیں، وصیت وہ کیا ہے جی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک، کسی اور چیز کو، نبی کو شریک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرشتے کو نہیں، ولی کو نہیں، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہر عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ غیبانہ طور پہ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر جس کو پکاریں گے، جس سے دعا کریں گے، وہ ہمیشہ کون ہوگا؟ ایک اللہ۔ ہمیشہ کہیں گے یا اللہ مدد، یہ کبھی بھی نہیں کہنا یا رسول اللہ مدد۔ ہمیشہ کہنا یا اللہ مدد، یہ کبھی بھی نہیں کہنا یا علی مدد۔ اس کے بعد وہ بالوالدین احسانا، دوسری وصیت کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسری وصیت ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ اس وجہ سے بچہ مار دینا کہ رزق کہاں سے آئے گا، وسائل کہاں سے آئیں گے؟ بچہ پیدا ہو جائے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے، تب بھی اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا کام ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے مارنے کا، یہ بڑے بڑے عجین مادی بھی کر جاتے ہیں۔ اور پورا انسان بن چکا ہے، 4 مہینے کا روح پھونکی جا چکی ہے، تو ایک انسان کو قتل کر رہا ہے۔ دھیان سے فرمایا اللہ نے نحن نرزقہم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی دے رہے ہیں۔ جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ ان کو بھی دے گا۔ جس سے تیرے باپ کو رزق دیا تھا، تیرے دادا کو رزق دیا تھا، تیرے پردادا کو رزق دیا تھا، وہ تیرے بیٹے کو بھی دے گا، تیرے پوتے کو بھی دے گا، تیرے پڑپوتے کو بھی دے گا۔ اگر آپ اس لیے بچے زیادہ نہیں لیتے کہ رزق کہاں سے آئے گا، تو اپنے عقیدے کی خیر منائیں۔ آپ کا عقیدہ کیا جواب دیں گے رب کو؟ ان کے اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی پیدا ہو گیا، جس میں بھی جان ہے، وہ انسان ہو یا جانور، اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں رزق کہاں سے آئے گا؟ تو یہ دھیان سے، یہ خطرناک عقیدہ ہے کہ جناب مکان کہاں سے آئے گا، اس کی رہائش کا بندوبست کہاں سے ہوگا، جاب کہاں سے ملے گی۔ بھائی اپنے ابا جی سے پوچھ لیں، دادا جی سے پوچھ لیں، ان کے زمانے میں اس علاقے کے کیا حالات تھے؟ فصل کتنی کو پیدا ہوتی تھی جی؟ بہت تھوڑی ہوتی تھی، شہر بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ جب آبادی بڑھی تو شہر بھی بڑھ گئے، وسیع ہو گئے، اور جو زمین سے فصل پیدا ہو رہی ہے وہ بھی زیادہ مقدار میں ڈبل ہو چکی ہے۔ بزرگوں سے پوچھیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ پہ یقین رکھیں اور اولاد لینی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں روز قیامت فخر کروں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ آپ نے ترغیب دی ہے کہ زیادہ بچے لو، زیادہ اولاد لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا کسی بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناجائز قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یتیم کے مال کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی وصیتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 162 163 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے إِنَّ صَلَاتِي، صلات کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نماز۔ بے شک میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، اور میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو سب کا خالق، سب کا مالک، سب کو پالنے والا ہے۔ تو میری ہر نماز کس کے لیے؟
میرا ہر سجدہ اللہ کے لیے، میرا ہر جانور جو میں ذبح کروں گا کس کے نام پہ؟ میرے زندہ رہنے کا مقصد، اور جب موت آئے تو موت قبول کروں گا تو اللہ کی خاطر، لا شریک لہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا ان امور میں۔ تو میرے بھائیو یہ ہے توحید، جس کا بار بار تذکرہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، چونکہ اللہ کو توحید سب سے زیادہ پیاری ہے، اس کام کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، اس لیے ہم بھی بار بار توحید کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آج کے درس کی آیت نمبر 6، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ روز قیامت ایک ترازو ہوگا، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حقیقی معنوں میں مانتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حقیقتاً ترازو نہیں ہوگا۔ اللہ نے ترازو کا تذکرہ کیا ہے، مراد یہ کہ اللہ ایسا انصاف کرے گا گویا کہ ترازو کی طرح کام ہوگا۔ تو یہ تعویل ہے، ہم ایسی تعویلوں کو نہیں مانتے۔ اللہ نے کہہ دیا ترازو ہوگا، ہمارا ایمان ہے واقعی ترازو ہوگا، بلکہ اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے نیکیوں کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا وہ خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ جو منکرین احادیث ہے نا، نام لیجئے کون؟ منکرین احادیث، اپنی عقل کو حدیث پہ فوقیت دینے والے، اپنی عقل کو کہتے ہیں ہماری عقل بڑی شے ہے، حدیثیں بعد کی بات ہیں، صرف وہ حدیثیں مانیں گے جو ہماری عقل قبول کرے گی، اور جن حدیثوں کو ہماری عقل قبول نہیں کرے گی ہم، آپ بھی وہی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں اور آپ وہ ہیں کہ یا اللہ ہماری عقل تو کمزور ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند یا اللہ تیرے نبی تھے، پھر صحابہ کرام تھے، تیرے نبی نے حدیثیں بیان کی، ان کی عقل نے قبول کی تھی تو بیان کی تھی نا، اور تیرے صحابہ نے مانی، اس کا مطلب ہے ان کی عقل نے ان احادیث کو قبول کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ تو جو عقل پرست ہیں، عقل کی پوجا کرنے والے، عقل کو حدیث پہ ترجیح دینے والے، وہ کہتے ہیں جناب عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ کیوں جی عمل کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ نماز کا کوئی جسم ہے جی؟ تو کہتے ہیں کیسے تول ہوگا اس کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے۔ اور پلڑے میں نماز کو کیسے رکھیں گے بتائیں؟ روزوں کو کیسے رکھیں گے آپ؟ بات تو صحیح ہے ان کی، اب بتائیں جی۔ اور شریف آدمیوں، نماز کا جسم نہیں ہے، اسے تولنا مشکل ہے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، اور آج آپ بجلی کو توڑ رہے ہیں کہ نہیں توڑ رہے؟ یہ بجلی کتنی مقدار ہے جی اس کی؟ 240 کے 20 220 ہے۔ آپ نے بجلی کو تول لیا، حالانکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو نہیں تول سکتا؟ ہاں جی، کتنا بخار ہے آج آپ کو؟ 102 تول لیا نا آپ نے، اور مقدار معلوم کر لی نا۔ بخار کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ اچھا، تو اللہ کے لیے عمل تولنا پھر کون سے مشکل ہے؟ اچھا، آج گرمی درجہ حرارت کتنا تھا جی آج؟ ہاں، تو آپ نے تول لیا نا، مقدار معلوم کر لی۔ گرمی کا کوئی جسم ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے اعمال کو تولنا؟ یہ عقل پرست ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 آج کے درس میں سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 20، 21، 22، 23 ذرا دھیان سے اکٹھی تذکرہ ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا کا، اور ادھر سے ابلیس کا۔ دھیان سے، ابلیس کیسے شکار کرتا ہے میرا اور آپ کا۔ یہ پہنچ گیا ہے ابلیس، کہتا ہے آدم علیہ السلام سے، اماں حوا سے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ جانتے ہو اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے؟
کیوں اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ اس لیے کہ اگر تم اس درخت کا پھل تم نے کھا لیا تم فرشتے بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے۔ کہ اچھا یہ بات ہے یار، پھر تو جانا چاہیے اس کے قریب۔ انسان شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ وقاسمہما، ابلیس نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام تیار نہیں ہو رہے تو اس نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، بار بار اللہ کی قسمیں اٹھائیں کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ فدلاہما بغرور، دھوکہ دیا ان کو اور ان کو پھسلا دیا۔ فلما ذاقا الشجرہ، جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کا لباس اتر گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب جنت کے پتوں سے اپنی چرمگاہ کو ڈھانکنے لگے۔ پتہ چلا حیا اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے، شرم اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، سوائے ان انسانوں کے جو جانور بن جائیں، جو کیا بن جائیں، جیسے وہ بن چکے ہیں یورپ والے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے انسان ہی بنایا ہوا ہے۔ تو پھر ہماری عورتوں کو لباس فل پہننا چاہیے کہ آدھا، اور بازو ننگے رہنے چاہیے غیر مردوں کے سامنے کہ فل ڈھکے ہونے چاہیے؟ فل ڈھکے ہونے چاہیے۔